وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرہ، ہم تو ایمان ہی نہیں لے کے آئیں گے جب تک کہ تو اللہ کی اس ظاہری شکل میں ہمیں نہیں دکھائے. چلو جی، ایتھیزم کا کیڑا بھی بڑھ گیا وہاں پر. سیئنگ از بلیونگ. تو دیکھیں دنیا کی ہر کت پنے کے پیچھے ایک یہودی ضرور ہوگا. میں وہ لفظ بولنا چاہ رہا ہوں، کاف سے شروع ہوتا ہے وہ گالی، میرا مطلب آٹومیٹکلی میرا دل کر رہا ہے، پنجابی ہوں نا، وہ لفظ نہیں بولا جائے نا تو مزہ نہیں آتا بات کرنے کا. جتنے بھی حرام خور ہے، جتنے بھی بیٹھے ہیں، وہ لفظ آپ محسوس کر لیں جو میرے منہ میں نہیں کہنا، یہ جتنے بھی دنیا میں ہر کت پنے کے پیچھے ایک یہودی ڈیش ضرور ہوگا. کاش گالی دینے کی اجازت ہوتی، میں کھل کے دوں ان کو. اللہ کے دشمنوں کو گالی دینے کے اندر بھی ثواب بھی ملے گا انشاءاللہ. دنیا کے ہر کت پنے کے پیچھے یہ بغیرت بیٹھے ہوں گے، یاد رکھیں آپ. یہ نقطہ کسی ایتھیسٹ کے، یہ رچرڈ ڈاکنز کی جو یہ حرام کا نطفہ ہے نا، رچرڈ ڈاکنز، اس کو اپنے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں ہوگا. باپ کا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کون آیا تھا گھر پہ. یہ ایسا بے شرم انسان ہے، یہ کہتا ہے گاڈ ڈیلیور. تو کیوں شرم کرتا پیا؟ کھل کے بولنا چاہیے اللہ کے دشمنوں کے خلاف. بس یہ رچرڈ ڈاکنز نے کتاب لکھی تھی گاڈ ڈیلیوژن، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حرام کا ہے نا، یہ حلال کا ہوتا ہے، یہ بات ہی نہیں کرتا. یہ جب انسان ایک پیور ڈی این اے اور پیور غیرت مند مرد کی اولاد نہیں ہوتا نا، اسے باپ کا پتا، وہ کبھی بھی بغیرت. خاندانی آدمی کبھی بھی ایتھیسٹ نہیں ہو سکتا. خاندانی آدمی ہمیشہ اللہ کا عبد ہوگا. نطفے میں کہیں پرابلم ہوگی، میں آپ کو بتا دوں، بغیرت کا نطفہ ہوگا. ویسے تو کبھی کبھی اچھے نطفوں میں بھی بغیرت پیدا ہو جاتے ہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ میرا تو کام ہے بیٹا آپ کے سینے کے اندر نفرت ڈالنا ان لوگوں سے، یہ کام ہے ہمارا. وہ نفرت بھی عبادت ہے جو اللہ کے لیے کیے جائے. الولا والبرا سبجیکٹ ہے، کتابیں لکھی ہیں اس پہ علماء نے. تو حتی نر اللہ جہرا، یہ جملہ ایتھیسٹ کا ہے ہی نہیں، یہ بغیرت ہے پیچھے. یہ نسلی بے شرم بغیرت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم چوزن ون ہیں، کہ فضلتکم علی العالمین، یہ جو ان کو زوم چلا ہوا ہے نا کہ یہ پوری دنیا کے باپ بنے ہوئے، یہ انہوں نے بنیاد رکھی تھی. اللہ دکھاؤ گے، سیئنگ از بلیونگ کی بنیاد رکھنے والا یہودی ہے دنیا کے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اللہ نے ان کے اس بے حرمتی اور کفر کے اوپر جو ہے نا کہ اللہ دکھاؤ ہمیں، اللہ نے ان کے اوپر بجلیاں مار کے ان کو ختم کر دیا. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے کہ تمہارے ساتھ میں نے اس مسئلے پہ کیا. ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ موت، پھر تمہیں معجزے کے طور پہ انسان بنانے کے لیے میں نے تمہیں مردے سے زندہ کر دیا. یہ 70 لوگ تھے پہاڑی کے اوپر، انہوں نے یہ حرکت کی اللہ کے نبی صلی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. بجلی ماری، مارا، پھر اٹھا دیا اللہ نے ان کو. وہی ہے نا، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُم، تمہیں موت کے بعد اللہ نے پھر مبعوث کیا اور معجزہ دکھایا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو. تمہیں معجزے دکھائی اس لیے شکر ادا کرنے. بدماشیاں چیک کریں کیسی ہٹ دھرم قوم تھی. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے ایک تمہارے پر ایک اور مسئلہ کھڑا کیا تھا اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب، اللہ نے ان کے اوپر نا ایک بادل، غمام بادل نا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، نہیں 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 نہیں، یہ تو پھر نیکی اللہ بتا رہا ہے، میرے انعام بتا رہا ہے، یہ عذاب کی بات نہیں. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اسی تواڈے ہوتے ایک بادل آیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ہم نے کسی قوم کو من سلوا نہیں دیا. کسی قوم کو کبھی آسمان سے کھانا نہیں آیا. تم لوگوں کے لیے، تمہیں انسان بنانے کے لیے، تم پہ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اللہ نے تمہیں من دی اور سلوا دیا. ایک مشروم ہے اور سلوا کیا ہے؟ وہ تھوڑے سے میرے خیال سے پرندے کا گوشت تھا میرے خیال سے. گوشت تھا، اور یہ میرے خیال سے من جو ہے نا، یہ چھوٹی سی مشروم ٹائپ کی چیز تھی. بڑے اصول نکلیں گے یہاں سے. آج آپ نے سن لی ہم نے کس طرح کی تفسیر کی ہے. نکات سنیے گا، فائدے ہوں گے آپ کو. کلوا من طیبات، کھاؤ اچھا کھاؤ، پاک کھاؤ، ٹھیک ہے، پاک کھایا کرو. ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق دیا. وما ظلمونا، اور ظلم مت کرنا تم. وما ظلمونا، ہم نے کبھی بھی یہودیوں پہ ظلم نہیں کیا، بنی اسرائیل پہ. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود اپنے پہ ظلم کرنے والے. آج پاکستان کے جو حالات ہیں نا، سیکیورٹی نہیں ہے، عزت نہیں ہے، ٹھیک ہے، بدعنوانی ہے، کرپشن ہے، ٹھیک ہے. انڈائریکٹلی ان کا بتا کے ہماری ریئلٹی چیک دیکھ لے بہن، تو دیکھ لے ہمارے ساتھ کتنی ملتی جلتی چیزیں ہیں. پورا ہے ہی ہمارا قصہ چل رہا ہے پاکستانیوں کا، مسلمانوں، کہ آج ہمارے ساتھ جو بھی ظلم ہو رہا ہے، حکومت خبیث ہے، حکومت خبیث ہے. ابے تم خبیث ہو. پوری بنی اسرائیل رگڑ رہا ہے اللہ یہاں پر، پوری بنی اسرائیل کو کٹہرے میں کھڑا کیا. یا بنی اسرائیل کا ہے، یا حکام بنی اسرائیل نہیں کا، یا علماء بنی اسرائیل نہیں کا، پوری بنی اسرائیل رگڑے میں جا رہی ہے یہاں پر. اور آپ لوگ جو ہیں تلواریں نکال لیتے ہیں حکومتوں اور علماء کے خلاف. آپ کا اپنا کوئی کردار نہیں ہے. پوری قوم کو اللہ نے رگڑا ہے یہاں پر، کہ تمہاری من حیث القوم تم سارے شریر ہو ایک نمبر کے. اور ہم بھی من حیث القوم اسی ڈگر پہ آ چکے ہیں. ہم نے تمہیں من سلوا دیا، تو ہم نے تمہیں من سلوا دیا. اور امت مسلمہ کو کیا ملا؟ امت مسلمہ کو من و سلوا کی شکل میں کیا ملا؟ میں تمہاری حرکتوں پہ تمہیں ایک ساتھ پچھلی قوموں کی طرح نہیں تباہ کروں گا، چھوٹے چھوٹے بھیج دوں گا عذاب. تو یا چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہمارے سروں پہ بیٹھے نا، ہماری عمل کی کرتوتیں ہیں. یہ حاکم کی طرف سے نہیں ہے. حاکم کا عذاب بھی ہماری وجہ سے. اس کو دھرنے سے، لڑ کے، بندوقیں نکال کے، انقلابی طریقوں سے یہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ اپنے عمل کو ٹھیک کرنے سے اللہ کا معجزہ ملے گا کہ منو سلوا آئے گا آپ کو. اور اصول یاد رکھیں، اصول یاد رکھیں شاید. وما ظلمون، اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا کسی پر. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، وہ خود ظلم کرنے والے تھے. تو اگر تیرے ساتھ پیڑی ہو رہی ہے نا لائف کے اندر، تو یہ باتیں کرنا بند کر دے کہ اللہ نے ظلم کیتا میرے نال. تو خود کیتا ظلم اپنے نال، اور میں
ایک اور بدماشی سنیں ان بغیرتوں کی، بے شرموں کی، بدبختوں کی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب اللہ نے ان کو ایک سمپل پلین آرڈر دیا، اس شہر کو تم کرو۔ یہ اس شہر کا نام مجھے یاد نہیں ہے، بڑا سمبولک شہر ہے یہ۔ ان کو فتح ہوئی اس شہر کے اندر، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جیت دی یہاں پر، میرے خیال سے جہاد ہوا تھا یا جو بھی ہوا تھا، یہ شہر ملا ان کو موسیٰ علیہ السلام کی توسط سے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس شہر سے گزر جاؤ اور جو ہے نا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور کھاؤ پیو یہاں سے وافر مقدار میں جو تم وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور جب تم نے شہر کے دروازے سے انٹر ہونا، سُجَّدًا، سجدے کی حالت سے گزرنا، کہ اللہ کا رحم ہوا ہوا ہے تمہارے اوپر۔ وَقُولُوا، اور تمہیں ایک نیا کلمہ استغفار سکھا رہے ہیں ہم، تم نے کلمہ استغفار میں کیا بولنا ہے؟ حطۃ۔ ہمارے لیے کلمہ استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، یہ ہمارے کلمہ استغفار ہے۔ ان کا کلمہ استغفار تھا حطۃ، نغفر لکم خطایاکم۔ حطۃ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ نغفر لکم خطایاکم، تمہاری خطاؤں کو توبہ کرنے کا کلمہ دیا ہم نے تمہیں، تم حطۃ کہو گے، یہ تمہاری توبہ ہوگی۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم بڑھا دیں گے محسنین کی احسانات کے لیے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم محسن ہمارے جو ہیں احسان کے درجے پہ فائز لوگوں کو مزید دیں گے زندگی میں۔ توبہ کرو، استغفار کرو، تمہیں رزق ملے گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان بے شرموں نے حطۃ کا جملہ ہی بدل دیا۔ انہوں نے کیا کر دیا؟ انہوں نے مستی چڑھی تھی، مستی بہت تھی نا ان کے اندر، کیڑا بہت تھا ان کے اندر۔ یہ ایسی کمینی بغیرت ترین قوم ہے یہ یہودی، یہ اتنے بغیرت تھے، انہوں نے اللہ کا نازل کیا ہوا کلام بھی بدلا، جو اللہ نے ان کے اوپر کیا نا، یہ الٹے چلے ہیں، یہ ہمیشہ الٹ چلیں گے، یہ نسلی بغیرت ہے، یہ نسل ہی گندی ہے۔ اب آپ کہیں گے ریسسٹ ہیں آپ اینٹی سیمیٹک، اور ابے یہ نسل ہی ایسی ہے، بہت مشکل ہے کہ ایک سلسلے میں رہا ہوا یہودی جو ہے نا وہ انسان بن جائے، بہت مشکل کام ہے، اللہ ہدایت دے دے کسی کو اور بات ہے، لیکن یہ بڑی گندی گندی قوم رہی ہے ہمیشہ سے۔ اللہ نے سورہ بقرہ کی سٹارٹ کے اندر سے کافروں پہ 2 آیتیں، مومنین پہ 3 آیتیں، منافقوں پہ 14 آیتیں، اور ان پہ 40 آیتیں لگائی ہیں۔ یہ ایسی خبیث قوم گزری ہے اللہ کی، ہے جی، یہ نسلی گندے ہیں یہ۔ آپ کہیں گے جی ریسسٹ ہیٹ پھیلا رہے ہیں، ریسسٹ ہیٹ کیا ہمیشہ سے کرتے ہیں، آج بھی دنیا کے اندر پورا جو معیشت کا نظام انہوں نے قوموں کی قومیں، ملکوں کی ملکیں یہ کھا گئے، یہ سارا یہودی بینکاری ہے ساری۔ فبدل الذین ظلموا، انہوں نے حطۃ کو حنطۃ میں بدل دیا، یہ ایسے بے شرم، قولا غیر الذی قیل لهم، اس قول کو بدل دیا جو اللہ نے، جو انہیں کہا گیا تھا کہ آپ یہ کہیں، فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، اللہ نے پھر ایسی ناپاکی پلیدی اور ایسا سخت دردناک ان کے اوپر رجزا من السماء، ایسا عذاب ان پہ نازل کیا، بما کانوا یفسقون، بے سبب اس چیز کے جو یہ فسق و فجور کیا کرتے تھے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے آ کے کہا کہ بھیا پانی نہیں مل رہا ہمیں، پانی کے لیے تلاش کریں، پانی کی تلاش ان کو ضرورت کیوں پڑی تھی؟ ان کو 40 سال چکر لگانے کا عذاب بھی ملا ہوا تھا اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ اسی کی بنیاد کے اوپر امریکہ کے کچھ یہودی کہتے ہیں کہ امریکہ کے جو زائونسٹ کے خلاف ہیں کہ ہم اسرائیل اس لیے نہیں بنا سکتے، اللہ نے ہمارے پہ عذاب رکھا تھا کہ تم اب اسرائیل میں رہ ہی نہیں سکتے، تمہیں دنیا کے چکر لگانے، یہ سزا تھی یہودیوں کی۔ ان کو چابی آئے گا نا کہ 40 سال تک اللہ نے ان کے پیروں میں چکر لگا دیا، لگاؤ چکر دنیا کی، نومیڈک لائف گزاری انہوں نے، تبھی تو پہنچے تھے یہ مصر کے اندر یوسف علیہ السلام کی قوم کے پاس، تبھی تو نکلا ان کے ہاتھ سے اسرائیل۔ اسرائیل تو تھا ہی نہیں، یہ بھی جو علاقہ تھا سارا ارض شام کا، تو پانی نہیں تھا نا ان کے پاس، چکر لگاتے تھے کہ پانی کی کمی ہو گئی ان کو، پانی کی انہوں نے دعا کرائی اللہ کے نبی سے، آپ دعا کر دیں، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، آپ دعا کر دیں موسیٰ سے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، کہ آپ ہمیں پانی لے کر آئیں۔ یہاں بھی وسیلے کا رد ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کیوں دعا کروائی؟ اپنے کسی فوت ہوئے پہ بابے سے کروا لیتے، موسیٰ سے کیوں کرائی؟ زندہ سے کروائی، مردہ سے وسیلہ نہیں مانگا، یہ بھی دلیل ہے۔ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فَقُلْنَا، ہم نے کہا، موسیٰ کی دعا سنی ہم نے ان کی بے شرمیوں کے بعد بھی موسیٰ کی ریکویسٹ ان کے حق میں سنی، اضرب بعصاک الحجر، آپ پتھر پہ لاٹھی مار دیں اپنی، فانفجرت من اثنتا عشرۃ عینا، تو اس میں سے 12 چشمے نکل گئے۔ تو 12 چشموں کی کیا سمبولسزم ہے؟ 12 چشموں کا کیا مطلب ہے؟ 12 چشموں کی سمبولک ہسٹوریکل ایویڈنس کیا ہے یہاں، کیا حیثیت ہے ان 12 کی؟ بنی اسرائیل کے 12 ٹرائبس تھے، اور شریعت موسیٰ 12 ٹرائبس کے لیے آئی تھی، اور شریعت موسیٰ آفاقیت نہیں رکھتی تھی، انجیل یونیورسل دین نہیں تھا، کرسچینٹی یونیورسل دین نہیں تھا، یہ 12 ٹرائب سے بنی اسرائیل کے، اور یہ 12 کی بیسس پہ الومناٹی کام کر رہی ہے ان 12 کو جوڑنے کی۔ آج کے دور کی جو سلیمان ٹیمپل کے اوپر محنتیں چل رہی ہیں، یہ ساری الومناٹی وہ 12 ٹرائبس کو لے کے چل رہی ہے، کہ وہ 12 ٹرائبس کون ہیں، کہاں بسے ہیں، وہ اوریجنل جوز ہیں، یہ جو زار کے جوز ہیں، رشین جوز ہیں، ان کی نسل کی سند بھی کٹی ہوئی ہے بیچ میں سے، کہ یہ کہتے ہیں جو اصل جوز ہیں یہ 12 ٹرائبس کے جوز ہیں، یہ تو یہ 12 چشمے کھولے ان کو، آئینہ 12 چشمے دیے اللہ نے۔ اب یہاں پہ اجازت دیں تو اصول فقہ ہیکل سلمان، ہاں تو
اور یہاں پہ اجازت دیں تو ایک اصول فقہ اور کچھ عربی کے اصول کھولوں یہاں پر زبردست قسم کے اصول فقہ کا ایک اصول کھولوں یہاں پر کہ اللہ کے کلام کو سمجھنے کے لیے کتنی علم چاہیے، کتنی علم پڑھنا چاہیے آپ کو. فَقُلْ نَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا موسیٰ کو لاٹھی مارو پتھر پہ. تو اگلا ایونٹ جو رپورٹ ہونا چاہیے تھا کرونالوجیکل آرڈر کے اندر وہ ہونا چاہیے تھا فَضَرَبَ مُوسَىٰ عَصَاهُ عَلَى الْحَجَرِ، یا فَضَرَبَ مُوسَىٰ الْحِجْرَ، موسیٰ نے ڈنڈا مارا. یہ ایونٹ غائب ہو گیا ہے کرونالوجی میں، ظاہری آیت میں ڈائریکٹ آ گیا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، پھٹ پڑے اس میں سے 11 چشمے. تو مارنے کا ایکٹ کہاں غائب ہو گیا یہاں پر؟ موسیٰ کا لاٹھی مارنے کا ایکٹ تفسیر میں سے کیوں، آیت میں سے کیوں غائب ہوا ہے؟ اسے اقتضاء النص کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اقتضاء النص کہتے ہیں اصول فقہ میں. عبارت کی تعبیر کو سمجھنے میں نہیں، بیکاز وہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا. سونے تھے بہ گئے. موسیٰ نے مارا لاٹھی، اور آیت تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں یہی میننگ لیا جائے گا کہ موسیٰ نے لاٹھی ماری اور اس میں سے پھٹ گیا. فضرب موسیٰ، یہ ہے جملہ مگر یہاں ظاہر میں نہیں ہے. نص تقاضا کر رہی ہے کہ اس کو تفسیر کرتے ہوئے اور فتویٰ دیتے ہوئے یہ اٹھا اقتضاء النص کہتے ہیں. تقاضا کر رہی ہے نص، آیت تقاضا کر رہی ہے کہ آپ مانیں یہاں پر یہ ہے. اس اصول کے تحت بھی آیات کے بیچ میں اگر کوئی چیز ڈراپڈ ہے، اگر ایک اچھا مفسر اور مفتی اور مجتہد نہیں جانتا کہ اقتضاء النص کیسے لیتے ہیں تو وہ کیا بات کرے گا آگے سے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ نص تقاضا کر رہی ہے کہ یہاں پر یہ جملہ موجود ہے کہ موسیٰ نے ضرب ماری پتھر کے اوپر اور پھٹ پڑے اس میں سے 12 چشمے. تو اس طرح قرآن کی آیت کے اندر سے بہت سی چیزیں ڈراپڈ ہوتی ہیں. اگر اقتضاء النص کے علم کا نہیں اعتبار ہوگا تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں کہانی چلی جا سکتی ہے. تو کبھی فتوے اقتضاء النص چھپی ہوئی نصوص کے اندر ہوتے ہیں، اور کبھی فتوے ظاہری آیات میں ہوتے ہیں. جنہوں اینا نہیں پتا آئے گا انہیں کی فتویٰ دینا ہے اللہ دی. وہ اللہ کی مراد کیسے پہنچے گا جب اللہ کی مراد میں وہاں جملہ موجود ہے لیکن اللہ نے لکھنا نہیں کہا. اللہ نے کہا تم خود ڈھونڈ لینا، تمہیں خود پتا ہونا چاہیے کہ یہاں یہ بات ہوئی ہے. ہے نا؟ اصول فقہ کا قانون یہاں پر ہے. فن فجرت من اسرت اشرت قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کو اس کا مشرب پتا تھا کہ میں نے یہاں سے پانی پینا ہے. کلو اشربو، کھاؤ پیو بے شرمو، تمہیں ویسے میں نے تم پہ بڑی نیکیاں کی ہیں. من رزق اللہ، اللہ کا رزق ہے. ولا تعصوا فی الارض مفسدین، اور مت زمین میں فساد کرتے پھرے چلو. اب سنیں آگے سے، اب یہاں ہیومن سائیکالوجی کا ذکر آ رہا ہے یہاں پہ. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، جب تم نے ایک اور جہالت اور بدماشی کا اظہار کیا، بغیرتی کا اظہار، لن نصبر علی طعام واحد، تمہیں میں نے منسلوا دیا، فریش فوڈ دیا، جنتوں سے آیا ہوا کھانا دیا، ہیونلی کوکڈ فوڈ دیا. اور یہ جو سلوا تھا یہ تو کوکڈ میٹ آتا تھا ان کے پاس، تیار شدہ کھانے آتے تھے ان کے پاس آسمانوں سے. کیا اس قوم کے پاس تھی؟ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا ہمیں ایک ہی ٹائپ کا روز کھانا آسمانوں کا پسند نہیں ہے. فدعو لنا، اللہ سے دعا کریں آپ. کیسے ایسے کس طرح کے جاہل لوگ تھے. یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلیہا وقثائہا وفومہا وعدسیہا وبصل. مسور مانگا انہوں نے، ککڑی مانگی انہوں نے. اللہ سے انہوں نے زمین میں اگنے والا جس میں 100 قسم کے جرمز ہیں، 100 قسم کے کیمیکل کمپاؤنڈز کے ایشوز ہوں گے، 100 قسم کا فنگس ہوگا، ہزاروں قسم کے اس کے اندر جراثیم موجود ہوں گے. وہ کھانا جو آسمان سے آیا ہوا ہے انکانٹامنیٹڈ، اللہ کا تیار کردہ کھانا ان کو ٹھکرا کے کیا مانگ رہے ہیں؟ ککڑی، پیاز، مسور. کیا ہے پانچوں کا؟ انہوں نے کہا ہے ساگ، ککڑی، گندم، مسور، پیاز. یہ مانگا انہوں نے. مطلب ایک انسان کو میں لے کے جاؤں کھانا کھلانے کے لیے، کہاں پہ میں اسے جی مٹن کروایا، میں نے بکرا کروایا، اس میں چاول ڈلوائے، دم پخت کروایا، ساتھ میں کھڈی کباب بنوائے، اسے مٹن ہی مٹن کھلا رہا ہوں میں جو کہاں ہزاروں روپے کلو ہے. انہوں 80 چامپا کروائیاں، زبردست دمبا کٹوایا شیخ آتف صاحب نے اس کے لیے جی، ٹھیک ہے. دمبے کا پھر روش بنوایا ہم نے جو پٹھانوں کی بڑی زبردست ڈش ہے. کیا ہم نے زردے والے چاول بنائے اس کے لیے، کھوپرا اور کھویا ڈال کے اس کو زردہ کھلوایا ایسا ٹائٹ قسم کا. گلاب جامن بنوائے اس کے لیے ہم نے، اور اس کو ہم نے وافر مقدار کے اندر جو ہے اللہ بلا بلا کرے بڑے کے گوشت کی نہاری بنوائی اس کے لیے ہم نے، اور کیا زبردست مسالوں کی نہاری. وہ آ کے میرے در پہ آ کے کہے پائنو دال مل سکتی ہے سانو؟ دال او پیلی دال نہیں ہوندی کہ ایک ہنٹر کروایا ہے بکرا، ایک ہنٹر کروایا تیرے لیے میں نے، ایک کھڈی کروایا اس کو، ایک بلوچی سبزی بنوائی میں نے تیرے لیے، ایک دمپخ بنایا کوئٹہ سٹائل میں، ایک میں نے ٹرکی سٹائل کا تجھے مٹن لیمپ دیا یہاں پہ. بے شرمے، میں تینوں 5 کھانے مٹن دیتے، تیرے پیو نے نہیں دیتے ہوں گے کدی تینوں. تو میرے در پہ آ کے میری مہمان نوازی کو کہہ رہا ہے مجھے دال دے دیں آپ. کیا آفینس ہوگا وہ آپ سوچیں ایک میزبان کا، کس لیول کا آفینس ہے یہ کہ وہ آگے کہہ پائے دال لے گی تڑکے کو. اچھا دال بھی میں نے تڑکے والی رکھی، تڑکے والی دیسی گھی کے تڑکے کی دال بنواتی ہے ہماری بیگم. دال بھی ہے اور دال میں بھی گوشت ڈلوایا میں.
کہہ رہے نہیں وہ جیڑی ساڈے گاؤں چ دال بنتی ہے نا وہی کھانی ہے میں رت کی بات ہے یار اپنے آپ سے ریلیٹ کر کے دیکھیں نا تو آپ کو پتا چلے گا جب اللہ بخاری کی حدیث میں کہتا ہے نا میں صابر ہوں میں نے کھاپے کھلاتا رہوں گا میں ان کی خواہشیں بڑھتا رہوں گا یہ پھر بھی میرے خلاف چلے جاتے ہیں کیوں اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں سب سے بڑا صابر ہوں تو ایک تسی کی صبر کیتا ہے میں نے صبر کیا ان قوموں کی بدماشیوں کو پھر بھی روز کا رزق دیتا ہوں میں ان کو اللہ نے کہا موسیٰ نے کہا قالا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر بھئی تو اعلیٰ کو ادنا سے ریپلیس کر یہ سائیکالوجی کیا ہے تمہاری بندہ یہودیوں کا دماغ کھول کے لیبارٹری میں چیک کرے نا کہ کون سا کیڑا گھسا ہوا ہے تمہارے دماغ میں کیڑا گند دے گا تمہارے دماغ چ کہ تمہیں میں اعلیٰ چیز دے رہا ہوں تو وہی کھچپنے مارے جا رہا ہے وہاں پر تو یہاں پہ دو تین بڑے اصول ہیں معاشرت کی اور سائیکالوجی کہ اگر کسی کو اس کی اوقات سے بڑھ کے دے دو نا تو جانم اس کو عزت راس نہیں آئے گی آگے سے یہ اصول ہے اللہ کا شریعت سکھاتی ہے ہیومن مینجمنٹ کو کہ جس آدمی کی اوقات نہیں ہونا حیثیت ہی نہیں ہے کیلیبر اور ایپٹیٹیوڈ انہوں عزت دے دو نا تسی وہ عزت لائق نہیں ہے گا وہ آپ کی رولز رائس کی تباہی مار دے گا اپنی سائیکل کے آگے انہیں عزت نہیں دینی یہ تکبر کی بات نہیں کہ جی ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں مڈل یہ میں ایک غریب بھی امیر ہو سکتا ہے اگر مائنڈ میں بڑا ہوا وہ اس اپرچونٹی کی رسپیکٹ کرے گا یار مجھے موقع ملا آج بڑے لوگوں میں آگے بیٹھنے کا تو سیکھ بیٹھ کے آ کے تجھے عزت دینا ہے احترام دیا سر پہ بٹھایا تجھے سر پہ بٹھانے کے بعد وہ کہ مطلب لیکن کہیں کہیں جگہوں پہ میں ایک پینڈو بھی ہوں نا پنڈ کا ہوں تو میں پریفر بھی کرتا ہوں ہم اپنے گاؤں کے ایک آدمی کو لے کے چلے گئے KFC اس کو KFC کا برگر زنگر لا کے دیا اس میں ماشاءاللہ بڑے سٹائل کے اندر KFC کے ریسٹورانٹ کے اندر میں نے نہیں کیا ہمارے خاندان میں کسی نے کیا یوں چونکڑی ماری اس نے مجھے یہ چیزیں بہت پسند ہے ویسے یہ ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے جو آدمی کا یہ انگلش سٹائل اور انگریزوں کی غلامی کے اوپر یہ زائران حریم مغرب ہزار بنے رہبر ہمارے ہمیں ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے ناشنا رہے تیری نگاہ میں ثابت نہیں وجود خدا کا یہ مغرب کے بارے میں ڈسگسٹ علامہ اقبال کی بانگے درا پڑا ہوں میں تیری نگاہ میں وجود نہیں ثابت خدا کا ثابت نہیں وجود خدا کا میری نگاہ میں ثابت نہیں وجود تیرا وجود کیا ہے فقط جوہر خودی کی نمود کر فکر اپنی کے جوہر ہے بے نمود تیرا سمجھ رہے ہیں آپ یہاں پر تو میں تو یہ مغربی کو تو سمجھتا ہی کچھ نہیں اللہ مجھے حفاظت رکھے میری کہ میں نے جانا بھی ہوا کبھی اللہ بہتر سے میں امریکہ نہیں گیا 25 سال سے انہوں نے ٹانگ کے اوپر ٹانگ ڈالی KFC میں بیٹھ کے ہمارے خاندان کے اوپر انہوں نے بن کو نکالا سائیڈ میں کیا اوپر کا روٹی بنائی اس کی تے زنگر نو نا روٹی سالن دے نال سٹائل چ کھانا شروع کر دیا تے کیا بات ہے بھائی پورے KFC کی تباہی لگ گئی وہاں پر وہ پینڈو تھے ماشاءاللہ پنڈ کے تھے انہوں نے کہا بھائی نا CNG کھاواں گے اس نے بن نکالا سر ایک سوال پوچھ رہے ہیں کوئی سوال کی اجازت نہیں ہم قانون ہے 20 کلاس کا چلو دوسری ایک اور بات پیار بھی کسی کو زیادہ دے دو نا ذرا تھوڑا میرج ایشو پیار بھی عزت پیار محبت دے دو نا اوقات نہیں ہے اس کی اللہ سکھا رہا ہے یہاں پر میں نے منو سلوا دیا ان بغیرتوں نے پیاز ککڑیاں مانگنی پیاز ککڑی مانگی یار منو سلوا کوکڈ فوڈ آتا تھا چھوٹے چھوٹے تیر آتے تھے اتنے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی گوشت آتے تھے لذیذ ترین گوشت انہوں نے کہا ہمیں ککڑی پیاز چاہیے okay. نمبر 1 اصول اس کو مت دینا جس میں ہے نہیں یہ جج کر لینا اللہ تمہیں سکھا رہا ہے میں نے بنی اسرائیل پہ یہ نیکی کی ہے تو انہوں نے پھر بھی نہیں انہوں نے پھر بھی عقل نہیں آئی انہوں نے پھر بھی عقل نہیں آئی بے غیرت بے شرم سے تو بھی نہ دیں گے دوسرا اصول بنی اسرائیل یہ جب منو سلوا آتا تھا چلو بھائی گھر سے فون آ گیا ہوم ڈپارٹمنٹ کا بنی اسرائیل جب ان کو منو سلوا آتا تھا نا تو جتنا لینے کا ہوتا تھا نا اگر یہ اتنا ہی کھاتے نا تو مارجن یوٹیلٹی اکارڈنگ ٹو دی لا آف ڈیمینشنگ مارجن یوٹیلٹی ان اکنامکس اصول اکنامکس کا یہ کہتا ہے کہ جتنا کھاؤ گے اتنا لذت ختم ہوتی جائے گی تو ٹو دا پوائنٹ کھا لو تو اس کا مزہ ہمیشہ رہتا ہے یہ کیا کرتے تھے یہ کھانا ایکسس میں لے لیا کرتے تھے اور وہ پڑا پڑا گل سڑنا شروع ہو گیا تو ان کے دل میں رغبت ختم ہو گئی آسمانی کھانوں کی یہ ایکسس اسٹاک میں لیتے تھے یہ زیادتی کرتے تھے کھانے کے اندر جنگلی تھے نا ڈنگر اس سے بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی چیز کی کثرت نا ببالے جا رہا ہے حد سے زیادہ کنزیوم کرو گے تو ویسے ہی ڈپریشن میں چلے جاؤ گے آہستہ آہستہ کھاؤ لمبے عرصے تک کھاؤ یہ بھی ایک اصول ہے سمجھ آیا نہیں آیا کوئی تمہیں گل سمجھ آئی نہیں آئی نہیں سمجھ آئی کو میرے خیال سے تو دماغ ہی نہیں کام کر رہا ہوگا ایسی تفسیر تو نہیں سنی ہوگی میرے خیال سے پہلے کہیں جٹ انداز میں بس تفسیر تو ایسی ہونی چاہیے جو دل سے پڑھایا آدمی اللہ کی بات چل رہی ہے اللہ کی بات ڈیکوڈ ہو تو اپنے انداز میں ڈیکوڈ کرے گا نا آدمی اور اللہ کی اصولوں کے مطابق اہبتوا مصرن یہ ہے وہ حکم یہ حکم ہے جس پہ ان کو 40 سال کے اس منو سلوا کے ساتھ کت پنے کرنے کے اوپر اللہ نے ان کو 40 سال پیروں میں چکر ڈال دیے اہبتوا مصرن فإن لکم ما سألتم تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے مانگا ہے وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ یہ ان پہ ذلت اللہ کہ ذلت نازل کی میں نے ان کے اوپر
وباء بغضب من اللہ، اور اللہ کے غضب کا یہ شکار ہوئے، ٹھیک ہے، وباء ڈال دی اور اللہ غضب لے کر لوٹے یہ، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، بنیاد ہی یہی تھی ان کی زندگی کی، یہ اللہ کی آیتوں کے کافر تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، ان بے شرموں نے، اس بنی اسرائیل قوم نے نبیوں کو قتل کیا، شہید کیا بغیر الحق، ذالک بما عصوا، اور وجہ اس کی یہ تھی بسبب ذالک بما، یہ بما بے سبب، یہ با سبب بھی ہے یہاں پر، یہ با سبب کی ہے، با ود کی نہیں ہے، با سبب کی ہے یہاں پر، بے سبب اس چیز کے عصوا، وہ ایک معاصی اور گناہگار قوم تھی، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے بدماش تھے وہ، یعتدون وہ بہت سرکش قوم تھی۔ یہاں تک کافی ہے۔ تو اس چیپٹر کو آج پڑھیں اور گھر جا کے ضرور پڑھیں، یہ بنی اسرائیل کے پورے سبجیکٹ کو پڑھیں کہ آپ نے آج ریفارمیشن کی بات کرنی ہے نا سسٹم کے اندر، کہ جی میں انقلاب لانا چاہتا ہوں، میں چینج لانا چاہتا ہوں، ہاں اس پہ اس اس کی، ہاں بولو، ہاں ہاں سفیان، ٹھیک ہے، بولو، ٹھیک ہے جی، آپ اب آج یہ پڑھیں اس سبجیکٹ کو اور دیکھیں آپ کی سوسائٹی کا حل انہی بدماشیوں میں پڑا ہوا ہے۔ میرج والا اصول کیا بتانا ہے؟ ابے پہلے ابتدائی سالوں کی شادی کے اندر ایک دوسرے کو ایکسپلور کرو، آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو منو سلوا سمجھ کے کھاؤ، پہلے ہی سب کچھ کھول کے ننگا نہیں کر دو اگلے کے آگے، جب سارا ہی بوینا کر دو گے اندر کے راز کو تو قدر ختم ہو جاتی ہے پارٹنر کے اندر، اور اپنے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں لایا کرو تاکہ زندگی میں اگلے کا انٹرسٹ ڈیولپ رہے، گرو کرو اپنے آپ کو، تو ہی شادی میں جان آتی ہے۔ عورت بیٹھی ہوئی ہے 1920 کے اندر، مرد چلا گیا 2025 میں، مرد چلا گیا 1920 کے اندر، عورت چلی گئی 2040 کے اندر، یہ گیپس نہیں آنے دو، قدر بڑھانے کے اوپر کورسز ہونے چاہیے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، علمی سفر میں آگے چلیں۔ مزہ ویسے بہت آیا، کیا پتا میں تھرڈ سیمسٹر میں تفصیل لے لوں، لیکن میں ان کے فارمیٹ سے نہیں چلوں گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ میں سے کوئی حج کا بھی پروگرام کرنا چاہتا ہے، حج کو پروموٹ کریں، میں اس سال حج لے کے جا رہا ہوں پہلی دفعہ، اپنے سسٹم میں لوگوں کو بولیں کہ شیخ عاطف صاحب کے ساتھ حج کریں، اور ہم انشاءاللہ وہاں اچھی محفل لگانے کی کوشش کریں گے۔ حج کافی مہنگا ہے، از ویری ایکسپینسو، لیکن ہم نے رکھا بھی اس کے لیے کہ اس میں کسی کے لیے کوئی تکلیف نہ ہو اور ہر لحاظ سے اس کو وی آئی پی حج کرایا جائے۔ السلام علیکم۔